میں کہہ رہا بولے یار وہ مولانا بات سمجھ میں نہ آ رہی، کہنے دل تو نہیں کر رہا، مگر ایک بات کیا ہوا؟ بولے وہ لڑکی بھاگ گئی یار۔ سنو اور دل کے کانوں سے سنو، غور کرو میرے جملوں پر۔ میں پورے ملک میں کہتا ہوں اپنی تقریروں میں یہ جملہ، 9 مہینے ماں نے کوک میں رکھا ہے اسے، 2 سال خون کے قطرے دودھ کی شکل میں ڈالے ہیں اسے، 25 سال تک پرورش کیا ہے تم نے، 25 سال کے بعد وہ بیٹی بھاگی کی۔ ارے ماشاءاللہ اللہ عمر میں برکت دے، سبحان اللہ بولے، بڑی دور سے آئے۔ سنیے 25 سال کے بعد بیٹی بھاگی کیوں؟ اس چیز پر غور کرنا ہوگا تمہیں۔ ماں نے پیٹ میں رکھا، دودھ پلایا، باپ نے 25 سال تک محنت کر کر کے اس کو پالا، 25 سال کے بعد نکل کے تیری بہن غائب، تیری بیٹی غائب۔ پورے ملک میں بول رہا ہوں جملے، 4 سال میں 1700 لڑکیاں غیروں کے بستروں پہ جا چکی ہیں تمہاری۔ کتنی؟ ڈوب کے مرنے کی جگہ ہے، 1700 لڑکیاں غیروں کے بستر پر ہیں تمہاری، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں مصیبوں کی لڑکی۔ اور میں تو ان بے حیا آوارہ لڑکیوں سے کہوں گا، آج کی خبر ہے دہلی کی، دلی کی آج کی خبر، پیار کے چکر میں غیر سے عشق کر بیٹھی اور اس غیر مسلم عاشق نے جسم کے 4 ٹکڑے کر کے اس کو فریج میں رکھ دیا۔ آج دلی میں لاش مل گئی اس کی، بیٹھے علماء سوشل میڈیا پہ سب نے دیکھ لیا، لاش مل گئی آج 8 دن کے بعد۔ کر عشق، کر پیار، کر محبت، بے حیا آوارہ، کیا تیری ماں تیرے لیے غلط راستہ چنے گی؟ کیا تیرا باپ تیرے لیے غلط راستہ چنے گا؟ کیا تیرا بھائی، تیرا شوہر غلط تلاش کرے گا؟ نہ، ہر بھائی چاہتا ہے میں بعد میں نمک لگا کے روٹیاں کھاتا رہوں گا مگر اپنی بہن کا سکون تلاش کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ پورے ملک میں کہتا ہوں میں یہ جملہ، 25 سال تک تیرے گھر میں رہی، پھر گئی کیوں، بھاگی کیوں، نکلی کیوں؟ جب اس وجہ پر ریسرچ کرنے والوں نے کیا ہوگا، مگر جو میرے دماغ میں آیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر چاہتے ہو بیٹیاں گھروں سے باہر نہ جائیں، عزتوں کا سودا نہ کریں، عزتوں کا نیلام نہ کریں، پھٹے دوپٹے اوڑھ کے تمہارے گھروں میں چیلیں، تو صرف ایک کام کرنا شروع کر دو آج سے، اور وہ کام یہ ہے حرام کھانا چھوڑ دو۔ کیا کھانا بولو؟ حرام کھانا چھوڑ دو، حلال کمانا شروع کر دو۔ جس دن حرام لقموں سے باز آ جاؤ گے، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں پھٹا دوپٹہ اوڑھ کے چیلیں گی مگر کبھی زندگی میں تمہاری عزت کا نیلام نہیں کرے گی۔ حق ہے، حق ہے۔ اپنے گھروں میں پردے کا ماحول پیدا کرو، باہر سے کہیں زیادہ اپنے گھروں پر نظر رکھو، اپنی بیوی پہ، اپنی بیٹی پہ، اپنی بہن پہ۔ میں نے مانا تو اپنی بیٹی کو اسکوٹری دے سکتا، 1 لاکھ کا موبائل، 1.5 لاکھ کی اسکوٹری خرید کر دے سکتا کالج جانے کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر سن، زیادہ اونچی ناک ہے نا تیری، تو ایک کام کر، کار خرید لے، خود لے کے جا کالج، خود لے کے آ گھر میں، تاکہ تیری بھی حفاظت ہو، تیری بہن کی عزت کی بھی حفاظت ہو۔ اور اگر اس سے بھی اچھا کام چاہتے ہو تو کوئی بعید نہیں ہے اس قوم کے لیے۔ ہم جیسے مدرسے قائم کر رہے ہیں نا، مدرسے، اسی طرح ایک کالج لڑکیوں کا قائم کرو، تاکہ تمہاری لڑکیاں
پردے کے ساتھ جائیں، پردے کے ساتھ آئیں، پردے کے ساتھ ڈگریاں حاصل کریں۔ عورت کا پڑھا لکھا ہونا بے پناہ ضروری ہے، بے پناہ ضروری ہے عورت کا پڑھا لکھا ہونا، مگر جہاں تک کوشش ہو وہاں تک یہ کوشش کریں کہ اپنی بیٹیوں کو وہاں پڑھائیں جہاں آپ کی اور آپ کی بیٹی کی عزت کی حفاظت ہو۔ بہت خوب۔ دولت، شہرت، عزت، مکان، بلڈنگ، کاریں، یہ سب خرید سکتے ہو۔ کس لیے خریدتے ہو؟ تاکہ دنیا کہے عزت والا ہے، بہت بڑا آدمی ہے۔ کائے کا بڑا آدمی ہے؟ اپنی بیٹی کو دوپٹہ نہ اڑا سکا، اپنی بہن کو پردے میں نہ رکھ سکا، کیسا بڑا آدمی ہے؟ اس کو بڑا نہیں کہتے۔ بڑا آدمی کون ہوتا ہے جانتے ہو تم؟ بڑا وہ ہوتا ہے کہ وہ مر جائے مگر مرنے کے بعد بھی اس کی عزت پر کوئی انگلی نہ اٹھا پائے، اس کو کہتے ہیں بڑا۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کو حسین بنائیے، اسے خوبصورت بنائیے، اسے اچھا بنائیے، اسے سچا بنائیے، دیانتداری سے گزاریے، ایمانداری سے گزاریے، دوسروں کو بھلا کرتے رہیے، دوسروں کے کام آتے رہیے۔ جامعہ رضویہ عزیز العلوم اور ان جیسے جتنے بھی ادارے ہیں سارے اداروں کا خیال رکھیے، اور یہ آپس کے جھگڑے، فساد، یہ سب خدا کے واسطے ختم کر دیجئے۔ یہ ساری چیزیں دنیا بھی ہیں، مر جاؤ گے خدا کی قسم مرنے کے بعد کوئی چیز نہیں رہے گی، تیری قبر پہ پھر کوئی نہیں جائے گا۔ ہاں اگر ایماندار اور سچا ہو کے تو مر گیا تو مرنے کے بعد بھی نمازوں میں تیرے لیے تیرا علاقہ دعائیں کرتا رہا۔ بے شک بے شک، حق ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس مدرسے سے تعلق رکھا تھا جس زمانے میں پڑھتا تھا، مولانا کلہ نکرمی، ابن حسن استاد، سمجھ گئے؟ اور بھی کئی نام ہیں، ہاں حاجی محمد علی صاحب، اور جو بھی نام ہیں جتنے بھی، معلوم ہے کیا شوق تھا؟ پورے علاقے میں ابن حسن استاد نے 12-13 سال کی عمر میں مجھ سے میلادیں پڑھوائی، پورے علاقے میں۔ تیجے میں کہیں بھی نعت پڑھنے کھڑا کر دیتے تھے محمد علی بھائی، ارے نعت بہت اچھی پڑھتا تھا۔ ہاں یہ بتائے دے رہا ہوں آپ کو، صحیح بتا رہا ہوں، جو کلام میں نے پڑھا نا وہ سورہ لال ہزار پھرتے ہیں، شاعر کہتے ہیں میں نے آج تک نہ سنا کسی کے منہ سے ایسا جو میں پڑھتا تھا، مگر کیا کروں، تھوڑا سا مجبور ہوں حضرت۔ ہاں نہیں انشاءاللہ پھر کبھی، آج تو ان سے سنیں گے، جب تقریر کرنے مجھے بلایا، نعت پڑھنے انہیں بلایا تو ان سے سنیں گے، آج بھی بات سبحان اللہ بولو بھائی۔ تو پورے علاقے میں کئی تیجا ہوا تو مجھے کھڑا کر دیتے تھے ابن حسن استاد کلہ نکرمی، بعد میں کھڑے ہو کر خود کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ یہ ہمارے مدرسے کا ہے۔ ہاں یہ کتنی خوشی، کتنا جذبہ، کوئی لالچ نہیں، پیدل چل چل کے مدرسوں کے لیے جانا، پیدل چل چل کے مدرسوں کے لیے خدمت کرنا۔ آج جڑیں اتنی مضبوط، کوئی چارپائی نہیں، کوئی بستر نہیں، یہاں سے لے کے وہاں تک پورا ایک ہی حال تھا اس زمانے میں، پورا حال لکڑیاں پڑی ہوئی تھی چھت میں۔ آج تو ماشاءاللہ ادارہ ہے شان کا، چارپائی کی جگہ وہ ڈال دیتے تھے، بستر لگا دیتے تھے، اسی پہ سونا، ٹیویاں جلا جلا کے پڑھنا۔ مگر اس زمانے میں سینکڑوں بچوں کا تعلیم حاصل کرنا، یہ مولانا راحت بیٹھے تو یہ ہمارے ساتھی ہیں، کتنے علماء ہیں یہاں جو میرے ساتھی ہیں اسٹیج پر الحمدللہ، تو ہم یہاں پڑھے، اسی مدرسے میں رہے، یہیں پر ہم نے حفظ کیا، پھر اس کے بعد جا کر کے آگے بڑھے، کہاں کہاں پہنچے، گھومے۔ مگر یہی ہے وہ جڑ جس کو میں مادر علمی کہتا ہوں، کہ جس مدرسے نے آج مجھے لا کر کے زمین سے کرسی خطابت پہ بٹھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں بیر کھڑے کے لوگوں کا کہ انہوں نے اپنی نمک کھلا کر کے ہمیں آج اس منزل پہ لا کر رکھا ہے۔ اللہ اس بستی میں برکتوں کا نزول فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے گھر کے مہمانوں کی خدمتیں کی، اللہ دنیا اور آخرت میں ان کو خوب ترقیاں اور خوب بھلائیاں عطا فرمائے۔ کل چھوٹا تھا، آج یہ ادارہ بہت بڑا ہے۔ آج پڑھانے والے یہ قاری محمد شفیع صاحب ہیں، اسی زمانے
زمانے سے ہیں، میرے استاد ہیں الحمدللہ، دیکھیے اسی زمانے سے آج تک خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں اس ادارے کی۔ خدا کا شکر ہے اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی یعنی کہ عمارت کو آج کتنی بڑی بنا دیا۔ کل 2-4 لوگ تھے چلانے والے، تعاون بستی کا تھا، آج کمیٹی بھی نوجوانوں کی ہے، سب کے سب جوان ہے، خود بھی جوان، دماغ جوان، ان کے ذہن جوان، اور ان کی جوانی نے کتنا اچھا کام کیا کہ آج مدرسے کے لیے تقریباً 8.5 لاکھ کا چندہ کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا، ہم گھر چلانا بھی جانتے ہیں اور مصطفیٰ کا مدرسہ چلانا بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ بہت بڑا کام ہے یہ، بہت بڑا کام ہے۔ آخرت کے لیے سامان، قبر کے لیے سامان، میدان محشر کے لیے سامان، یہی ہے سب سے بڑی تیاری۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، خوش رکھے، اس مدرسے کو خوب ترقیاں دے، اس کے پلنے والوں کو ان کے علم میں، عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ میں نے جو گفتگو کی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کوئی خطا ہو گئی ہو سبقت لسانی کی وجہ سے، جان کر بھول کر، اللہ اپنے حبیب کے سب کے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف سارے لوگ زور سے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔